ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ سکندرآباد کی ایک مندر میں مورتی کو نقصان پہنچانے کا واقعہ، مقامی عوام کا احتجاج، مرکزی وزیر کشن ریڈی کا معائنہ۔ ٹرمپ کی ریلی کے قریب سے ایک شخص 2 بندوقوں اور جعلی پاسپورٹ کے ساتھ گرفتار۔ امریکی خفیہ سروس نے کہا سابق امریکی صدر کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں۔ بابا صدیقی سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک، قتل کے 3 ملزمان گرفتار، 3 تاحال مفرور۔ حزب اللہ کا اسرائیل پر بڑا حملہ، ملٹری بیس پر ڈرون کی بارش، 4 فوجی ہلاک اور 70 زخمی۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹولوجی، ڈرمٹولوجی، گائنیکولوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے سکندرآباد مونڈا مارکیٹ کماری گوڑا علاقے کی ایک مندر کے قریب کشیدگی دیکھی گئی کیونکہ مندر میں مورتی کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی مندر کے قریب بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، جنہوں نے اس واقعے پر احتجاج کرتے ہوئے اس میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور نعرے بازی بھی کی، جس کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس کی بھاری تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ اس احتجاج کی اطلاع کے ساتھ ہی مرکزی وزیر کشن ریڈی وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند سے بات کی اور مندر میں مورتی کا معائنہ کیا جس کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے حیدرآباد میں بالخصوص نوراتری کی پوجا کے موقع پر کئی طرح کے واقعات سامنے آئے۔ انہوں نے نمائش گراؤنڈ میں مورتی کو نقصان پہنچانے اور دیگر علاقوں میں مورتیوں کو نقصان پہنچانے کے واقعات کا حوالہ دیا۔ شہر حیدرآباد کے ماسب ٹینک علاقے میں کل رات دیر گئے ایک مندر کے سامنے سڑک پر جانور کا گوشت پڑا ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس عہدیدار مقام واقعے پر پہنچ گئے اور تحقیقات شروع کر دی۔ تحقیقات کے دوران CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا گیا، جس میں پتہ چلا کہ ایک کتا کچرا کنڈی سے گوشت کا ٹکڑا لے کر جا رہا تھا، جسے اس نے مندر کے سامنے کی سڑک پر اچانک چھوڑ دیا۔ کمشنر آفس سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ کسی بھی جھوٹا پروپیگنڈا اور من گھڑت کہانیاں نہ بنائی جائے۔ ایسے مواد پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔ ایئر انڈیا کی پرواز کو دہلی کے IGI ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی کیونکہ اس کو بم کی دھمکی موصول ہوئی تھی۔ بم کی دھمکی کی وجہ سے مسافروں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مہاراشٹر کے ممبئی سے جدہ اور مسقط کے لیے پرواز کرنے والے انڈیگو کے 2 طیاروں کو ٹیک آف سے قبل بم کی دھمکی ملی، جس سے فوری طور پر حفاظتی جانچ اور خطرے سے بچنے کے لیے دیگر اقدامات کیے گئے۔ انڈیگو کی فلائٹ نمبر ممبئی سے مسقط اور فلائٹ ممبئی سے جدہ میں بم رکھے جانے کی دھمکی ملی تھی اور دونوں طیاروں کو مکمل سیکیورٹی چیکنگ کے لیے الگ الگ علاقے میں لے جایا گیا۔ اتر پردیش کے بہرائچ میں اتوار کی رات درگا مورتی وسرجن جلوس کے دوران افراتفری نے پیر کی صبح مزید پرتشدد رخ اختیار کر لیا۔ مہاراج گنج میں پیر کی صبح اشرار کے ہجوم سڑکوں پر دہشت مچائی۔ لاٹھیوں سے لیس اس ہجوم کی دہشت ایسی تھی کہ پولیس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ہتھیار لیے ہوئے فسادیوں کے اس ہجوم نے 4 گھنٹے کھلے عام تشدد برپا کیا۔ دکانیں اور ہسپتال جلا دیے گئے، بائک شو روم میں توڑ پھوڑ کی، وہاں کھڑی نئی موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں۔ اس کے علاوہ ہجوم نے چن چن کر گھروں اور دکانوں کو نشانہ بنایا۔ موبائل شاپ میں بھی توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی گئی۔ گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کیا گیا۔ فسادیوں نے ہسپتال اور میڈیا کو بھی نہیں بخشا۔ ہسپتال کو آگ لگا دی گئی اور اس خوف سے کہ ان کے چہرے نظر آ سکتے ہیں، ہجوم نے میڈیا والوں پر حملہ بھی نہیں کیا۔ واقعے کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی اور کیمرامین بھی فسادیوں کا نشانہ بنے۔ مہاراج گنج کے قریب راجی چوراہے پر زبردست آتش زنی کی گئی۔
وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ADG لا اینڈ آرڈر اور STF چیف امیتا بھیش کو بہرائچ بھیجا ہے۔ مہاراج گنج میں پیر کی رات درگا مورتی وسرجن یاترا کے دوران دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا۔ اس میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد صورتحال خوفناک ہو گئی۔ اس وقت 30 افراد حراست میں ہیں۔ اتوار کی رات درگا مورتی کے وسرجن کے دوران دو گروپوں میں تصادم ہوا۔ یہ تصادم اتنا بڑھ گیا کہ پتھراؤ اور فائرنگ بھی ہوئی۔ اس فائرنگ کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا، جس کے بعد معاملہ مزید بڑھ گیا اور حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ پیر کی صبح علاقے میں ایک بار پھر کشیدگی پھیل گئی اور آتش زنی کی واردات ہوئی۔ علاقے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ADG لا اینڈ آرڈر اور STF کے سربراہ امیتا بھیش کو بہرائچ جانے کا حکم دیا ہے تاکہ بگڑتی ہوئی صورتحال کو جلد سے جلد قابو میں لایا جا سکے۔ بہرائچ میں بدامنی بڑھنے کے بعد انتظامیہ نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے۔ مہاراج گنج، مہسی اور بہرائچ کے متاثرہ علاقوں میں فی الحال انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ کیلیفورنیا کے شہر کوچیلا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی کے قریب سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس شخص سے ایک شارٹ گن، ایک ہینڈ گن اور جعلی پاسپورٹ برآمد ہوا ہے۔ گرفتار ملزم کی شناخت 49 سالہ ویم ملر کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ کالے رنگ کی SUV چلا رہا تھا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے سیکیورٹی چیک پوائنٹ کے قریب روکا۔ ریورسائیڈ کاؤنٹی پولیس آفس نے کہا کہ ملر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ملر پر ایک بھاری بھرکم بندوق اور اعلیٰ صلاحیت کا گولہ بارود رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکی خفیہ سروس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مقامی پولیس نے گرفتار ملزم کو ذہنی طور پر غیر متوازن قرار دیا ہے۔ پولیس آفس کے مطابق اس واقعے سے ٹرمپ کی سیکیورٹی یا ریلی میں ان کی موجودگی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ NCP لیڈر بابا صدیقی کے جسد خاکی کو ممبئی لائنز کے بڑے قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی آخری رسومات میں NCP یعنی اجیت پوار کی تمام اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ اجیت پوار، پرفل پٹیل، سنیل تٹکرے سے لے کر سبھی بڑے لیڈر قبرستان میں موجود تھے۔ بابا صدیقی کے قتل کے بعد فلمی اداکار سلمان خان کے گھر گلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ سلمان خان کے گھر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے کیونکہ لارنس بشنوئی گینگ نے سلمان خان کے گھر پر رواں سال اپریل میں فائرنگ کی تھی۔ بابا صدیقی کے نہ صرف سیاسی حلقوں میں بلکہ بالی ووڈ ستاروں سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ پولیس بابا صدیقی کے قتل میں لارنس بشنوئی گینگ کے ملوث ہونے کے زاویے سے بھی تفتیش کر رہی ہے۔ ان کے قتل کی وجہ صدیقی کی سلمان خان کے ساتھ دوستی کو سمجھا جاتا ہے۔ بشنوئی گینگ اس سے قبل گلوکار AP ڈھلون اور گپی گریوال کے گھروں پر نہ صرف ممبئی بلکہ بیرون ملک بھی فائرنگ کر چکا ہے۔ سلمان خان کے علاوہ بابا صدیقی کیس میں SRA پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بابا صدیقی ان علاقوں میں SRA کے تمام منصوبوں میں ضرور ملوث تھے۔ ممبئی میں سیاسی قتل کے واقعات عام طور پر نہیں ہوتے، لیکن بابا صدیقی کی کئی لوگوں سے سیاسی دشمنی ہے۔ اس وجہ سے پولیس اس معاملے کی گہرائی سے اس زاویے سے بھی تفتیش کر رہی ہے۔ اب تک کی تفتیش سے پولیس کو پتہ چلا ہے کہ یہ کانٹریکٹ کلنگ کا معاملہ ہے، تاہم یہ ٹھیکہ کس نے دیا اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بابا صدیقی کے قتل کے تیسرے ملزم پروین لونکر کو بھی ممبئی کرائم برانچ نے گرفتار کر لیا ہے۔ پونے کے دھرم راج کشیپ اور شیو پرساد گوتم ایک اسکریپ کی دکان میں کام کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی پروین لونکر کی ڈیری تھی۔ پروین لونکر سبو لونکر کے بھائی ہیں۔ سبو لونکر نے آج صبح سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کیا تھا، اس میں اس نے بشنوئی گینگ کی ذمہ داری لینے کی بات کہی تھی۔ پروین لونکر پر اس قتل کے لیے دھرم راج کشیپ اور شیو پرساد گوتم کی خدمات حاصل کرنے کا الزام ہے۔ خبروں کے مطابق پروین کو اس کے بھائی سبو لونکر نے ایسا کرنے کو کہا۔ پولیس اس معاملے میں سبو لونکر کو ماسٹر مائنڈ کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر سب سے شدید ڈرون حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کے بنیامینہ ملٹری بیس کو حزب اللہ نے اپنا نشانہ بنایا، جس میں 4 اسرائیلی فوجیوں کی موت ہوئی ہے جبکہ 70 فوجی زخمی ہیں۔ زخمیوں میں 7 کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ سبھی زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے اسپتال پہنچایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے فوجی اہلکاروں کے کنبے کو واقعے کی اطلاع دے دی ہے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کا یہ سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے۔ IDF نے بھی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے ڈرون سے اتوار کی شام ملٹری بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا کہ ہم اس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ڈرون بغیر کسی وارننگ کے اسرائیلی فضائی سرحد کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ ہمیں بہتر تحفظ کرنی چاہیے تھی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے حیفا شہر کو نشانہ بناتے ہوئے تقریباً 25 راکٹ اور میزائلیں داغی۔
حزب اللہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس نے IDF کے ٹریننگ بیس پر ڈرون کی بارش کر دی ہے۔ حزب اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس نے ان جگہوں پر حملہ کیا ہے جہاں پر اسرائیلی فورس کے فوجی موجود تھے۔ یہ فوجی لبنان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اسرائیلی دفاعی فوج نے الزام لگایا ہے کہ حزب اللہ اسکول اور UN کی عمارت کے آس پاس میں راکٹ داغ رہا ہے۔ اس نے 6 اکتوبر کے دن بھی ایک اسکول سے محض کچھ ہی دوری پر کم سے کم 25 راکٹ داغے تھے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے آگے کہا کہ اس طرح کے حملوں کو روکنے کے لیے اسرائیل دفاعی فوج کو مسلسل اپنے آپریشن کو چلاتے ہی رہنا ہوگا۔ غزہ میں اسکول پر اسرائیلی حملہ، درجنوں فلسطینی جاں بحق۔ غزہ میں حکام نے کہا ہے کہ ایک اسکول پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس اسکول کو بے گھر فلسطینیوں کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام سول ڈیفنس ایجنسی نے کہا ہے کہ اتوار کو نصیرت کیمپ پر شدید فائرنگ کی گئی۔ سول ڈیفنس کے ترجمان نے بتایا کہ یہ حملہ المفتی اسکول پر کیا گیا، جہاں غزہ کے آس پاس سے بے گھر ہونے والے سینکڑوں افراد نے پناہ لے رکھی ہے۔ اس حملے میں 1 درجن افراد ہلاک جبکہ کم از کم 50 افراد زخمی ہو چکے تھے۔ گجرات میں منشیات کے ایک اور بڑے ریکٹ کا پردہ فاش ہوا ہے۔ پولیس نے 500 کلو کوکین برآمد کی ہے، جس کی قیمت 5000 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ دہلی پولیس اور گجرات پولیس نے ایک مشترکہ آپریشن میں 5000 کروڑ روپے کی کوکین برآمد کی ہے۔ یہ 518 کلو گرام کوکین گجرات کے انکیشور میں اوقار ڈرگس لمیٹڈ کمپنی سے پکڑی گئی ہے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے حال ہی میں دہلی سے 700 کلو سے زیادہ کوکین برآمد کی تھی۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ برآمد شدہ ڈرگس فارما سولوشن سروس نامی کمپنی کی ہیں اور یہ اوقار ڈرگس لمیٹڈ کمپنی سے آئی تھیں۔ اس معاملے میں اب تک کل 1289 کلو گرام کوکین اور 40 کلو گرام ہائیڈروپونک تھائی چرس برآمد کی گئی ہے، جس کی کل مالیت 13,000 کروڑ روپے ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے درمیان امریکہ نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اس نے اسرائیل کی مدد کے لیے اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس تھارڈ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی اسے آپریٹ کرنے کے لیے 100 ماہر امریکی جوان بھی اسرائیل بھیجے جائیں گے۔ پنٹاگن نے اتوار کو اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو تھارڈ اور فوجی بھیجنے والا ہے۔ پنٹاگن امریکہ کا دفاعی دفتر ہے۔ اس کے ترجمان میجر جنرل پیٹ رائڈر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی ہدایت پر تھارڈ بیٹریوں کی تعیناتی کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے اپریل اور اکتوبر میں اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد فضائی تحفظ کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ وہیں ایران نے پہلے ہی امریکی فوجیوں کو اسرائیل کے باہر رہنے کی وارننگ دی ہے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت نے اس بار ناگپور ہیڈ کوارٹر میں منعقد وجے دشمی تقریبات میں خطاب کے دوران متعدد امور پر اظہار خیال کیا۔ خاص طور پر انہوں نے ہندو اکثریت کے درمیان اتحاد اور ذات پات کی تقسیم کے خلاف خطاب کیا اور نصیحتیں کی۔ اس موقع پر RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے ڈیپ اسٹیٹ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو ذات پات اور برادری کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ کچھ سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کے لیے اس میں مدد کر رہی ہیں۔ بھاگوت نے ہفتے کو منعقدہ تقریب میں ہندو سماج پر زور دیا کہ وہ ذات پات کے فرق کو دور کریں۔ خاص طور پر انہوں نے بنگلہ دیش کے ہندوؤں کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستان کے ہندوؤں سے اپیل کی کہ وہ اپنی ذات پات وغیرہ کو بھول کر متحد ہو جائیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت پر حملے پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ بنگلہ دیش کے ہندوؤں کو اس وقت پوری دنیا کے ہندوؤں کے مدد کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے ملک کے ہندوؤں کو متحد ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کچھ ملک دشمن طاقتیں ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور انہیں ملک میں ان کی حمایتی بھی مل رہے ہیں، اس لیے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہندو اکثریت کو متحدہ کرنے کی اپیل پر کانگریس نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما راشد علوی نے کہا کہ اقلیت کہیں بھی ہو ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ صرف بنگلہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہمیں ان پر ظلم کے خلاف بولنا چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے RSS سربراہ کی توجہ گجرات میں مسلمانوں کی درگاہوں، قبرستانوں اور مساجد کے خلاف کی گئی انہدامی کارروائی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ RSS سربراہ کو بنگلہ دیش کی طرح یہاں بھی اقلیتوں پر ہونے والے مظالم پر توجہ دینا چاہیے۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ موہن بھاگوت کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ دنیا میں وہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان کے خلاف ہیں اور ہندوستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نظریہ بھی ہندوستان کو ترقی کرنے سے روک رہا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہندو متحد ہوئیں،
تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان سکھ پارسی متحد ہو جائیں۔ کیا موہن بھاگوت کے بیان سے ہندوستان مضبوط ہوگا یا کمزور؟ بھاگوت کے خطاب کے بارے میں پوچھے جانے پر کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیڑا نے کہا کہ RSS کے سربراہ بہت الجھے ہوئے لگ رہے تھے اور حیران تھے کہ آیا وہ تنوع کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف۔ RSS پر طنز کرتے ہوئے کھیڑا نے کہا چاہے وہ اس کی مخالفت کریں یا اس کی حمایت کریں، یہاں تنوع ہے، وہ اسے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ معروف سماجی کارکن اور صحافی گوری لنکیش قتل معاملے میں سیشن کورٹ نے 8 ملزمان کو ضمانت دی ہے۔ اب تک 18 میں سے 16 ملزمان کو ضمانت مل چکی ہے۔ اس دوران ملزمین کے جیل سے باہر آتے ہی روایت کے مطابق ہندو تنظیموں نے ان ملزمین میں سے 2 کا پرجوش استقبال کیا اور ان کو بھگوا پہنا کر حوصلہ افزائی اور تحسین کی۔ کرناٹک میں ان کے استقبال کے لیے باقاعدہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور ان کا اس جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا گویا وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کر آئے ہوں اور سماج اور ملک کے لیے قابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہو۔ ہندو تنظیموں کے ذریعے استقبال کیے جانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ متعدد صارفین نے ہندو تنظیموں کی اس حرکت کی مذمت کی ہے اور شرمناک قرار دیتے ہوئے قتل جیسے گھناؤنے جرم کی حوصلہ افزائی سے تعبیر کیا ہے۔ استقبالیہ پروگرام کے تحت ملزمان نے ایک مقامی مندر میں پوجا میں حصہ لیا جہاں مندر کے پجاری نے پوجا کرائی اور انہیں آشیرواد حاصل کیا۔ استقبال کے دوران ہندو تنظیموں کے ارکان ملزمین کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دونوں ملزمین کو بھگوا شال اڑا کر استقبال کیا اور پھول مالائیں نچھاور کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ملزمین کا حامیوں نے بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے اور لوگوں کی حمایت پر مزید زور دیا۔ اس دوران ملزمین نے میڈیا سے بات کرنے سے گریز کیا۔ لداخ کے معروف ماحولیاتی اور سماجی کارکن پھر ایک بار حراست میں لیے گئے ہیں۔ دہلی پولیس نے اتوار کو راجدھانی کے لداخ بھون کے باہر بھوک ہڑتال پر بیٹھے موسمیاتی کارکن اور دیگر 20 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق وانگ چوک اور ان کے ساتھ بھوک ہڑتال کر رہے قریب 20 سے 25 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا اور انہیں مندر مارگ تھانہ لے جایا گیا۔ موقع پر کثیر تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف کچھ مظاہرین نے اس بات کی دلیل دی کہ وہ پرامن طریقے سے بیٹھے تھے اور کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کی جا رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ مظاہرین کو لداخ بھون کے باہر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے جنتر منتر کے لیے عرضی دی ہے، ان کی عرضی پر غور کیا جا رہا ہے۔ افسر نے کہا کہ انہیں جلد ہی رہا کر دیا جائے گا۔ وانگ چوک لداخ کو آئین کے 6 شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبے کو لے کر اپنے حامیوں کے ساتھ لیاز سے پیدل چل کر دہلی آئے ہیں۔ انہیں دہلی پولیس نے 30 ستمبر کو راجدھانی کے سندھو بارڈر پر حراست میں لے لیا تھا اور 2 اکتوبر کی رات کو رہا کیا تھا۔ حراست میں لیے جانے اور ہڑتال سے روکنے پر وانگ چوک نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مایوسی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اب گاندھی کے ملک میں اپنے حق کے لیے ہڑتال اور احتجاج سے روکا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔